شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز حضور بندہ نواز پہ لاکھوں سلام محمد یوسف تم پہ لاکھوں سلام محمد یوسف تم پہ لاکھوں سلام تمہارا در محمد منگتوں کو لگتا ہے منگتوں کو لگتا ہے تمہارا در محمد منگتوں کو لگتا ہے منگتوں کو لگتا ہے سنہری غلاف تھام کے دل یہ کہتا ہے نہ چھوڑیں گے در کبھی بخشے جائیں گے جب تک نہ چھوڑیں گے در کبھی بخشے جائیں گے جب تک نہ چھوڑیں گے در کبھی بخشے جائیں گے بندہ نواز کا دینا محمد کا ہے دینا محمد کا ہے شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا 613واں عرس شریف 8 اگست سے گلبرگہ شریف میں شروع ہو رہا ہے۔ 8 اگست کو سندل مبارک، 9 اگست کو جشن چراغاں اور 10 اگست کو خدمت زیارت ادا کی جائے گی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر ہم ATV پر حضرت سجادہ نشین قبلہ سے ایک خصوصی گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، رشد و ہدایت کا کام، تصنیف و تالیف کا کام اور اسی طرح تصوف کو عام کرنے میں حضرت خواجہ بندہ نواز کی خدمات اور حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیمات، ان تمام امور پر حضرت سجادہ نشین قبلہ سے گفتگو ہم کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تقدس مآب حضرت الحاج ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ، سجادہ نشین حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر نشین بھی ہیں۔ آپ تصوف پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور عشق رسول کی دولت سے بھی آپ مالا مال ہیں۔ آپ نے نعتیہ شاعری بھی کی ہے اور بہت ہی علمی شخصیت ہے۔ ہم ان سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ، اس خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم، شکریہ، بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات کیا تھے؟ جی، حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز، آپ کا نام پورا سید محمد حسینی تھا، آپ کے القاب بندہ نواز اور گیسو دراز رہے ہیں۔ آپ کے 12ویں جد سید ابو الحسن جندی یہ ہرات سے دلی آئے اور وہیں بس گئے۔ اس کے بعد پوری نسل وہیں دلی میں مقیم رہی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی پیدائش 721 ہجری میں ہوئی
1321 ईस्वी, और आप की उम्र अभी 10 साल की थी कि आप ये 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का दौर था, वो दिल्ली से दारुल खिलाफा को दौलताबाद शिफ्ट किया, तब्दील कर दिया। तो सारे वहाँ के सूफिया इकराम, औलिया इकराम सबको वो आबादी, दिल्ली की आबादी को दौलताबाद मुंतकिल किया, यानी कोशिश तो किया बहुत। उसमें काफ़ी आबादी यहाँ मुंतकिल हो गई दिल्ली से, और हज़रत ख्वाजा ये बंदा नवाज़ के ख़ानदान भी यहाँ आ गया। यहाँ दौलताबाद में आप, खुलदाबाद में आप लोग रहा करते थे, और आपकी उम्र अभी 10 बरस थी। 1331 में आपके वालिद का विसाल हो गया, और उसके आपके वालिद खुलदाबाद में ही मदफन है। आपकी गुंबद खुलदाबाद में। वालिद के ग्रामी का इसमें ग्रामी, आपके वालिद का नाम सैयद यूसुफ हुसैनी अलमारूफ सैयद राजा खत्ताल था। आपके गुंबद शरीफ वहीं है, मज़ार भी वहीं खुलदाबाद में है। खुलदाबाद दौलताबाद से कुछ 25 किलोमीटर पर पहाड़ पर है। ये जो एलोरा केव्स हैं उसके ऊपर जो पहाड़ है उस वहाँ है आबादी। वहाँ से जब मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो मुंतकिल होना करना आबादी को, दारुल खिलाफा को, वो उतना कामयाब नहीं रहा, तो लोग वहाँ से वापस दिल्ली लौटने लगे। दारुल खिलाफा भी वापस दिल्ली हो गया। तो 5 साल बाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ अपने ख़ानदान के साथ, वालिद का तो वहीं इंतकाल हो चुका था, दिल्ली वापस लौट गए। आपके को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से थी, और आप चाहते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से इरादत हासिल करें। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया का उसी वक्त जब आप खुलदाबाद में थे उसी दौरान दिल्ली में इंतकाल हो चुका था। 1325 में शायद हुआ था। और आप जब दिल्ली आए तो आपको पता चला कि हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग़ी दिल्ली चिश्तिया सिलसिले की गादी पर है। तो आपने अपने इरादे को हज़रत पीर नसीर के सामने पेश किया, और बैत के इरादे को, और पीर नसीर ने आपको अपना मुरीद किया। उसके बाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ पीर नसीर के तहत सरपरस्ती में सारी तालीम आपने हासिल की। पहले उलूम ज़ाहिरिया की तालीम हासिल की, उसके बाद उलूम बातिनी की तालीम और तरबियत पीर नसीर ने फरमाई। और आपकी जब पीर नसीर 1356 में अपने विसाल से पहले लोग, क्योंकि पीर नसीर से कहने लगे थे हुजूर आपके जानशीन कोई है नहीं, आपने मुंतखब नहीं किया, तो आपने कहा कि नाम पेश करो। तो जब एक फ़हरिस्त आई तो उन्होंने उसमें देखा कि हज़रत बंदा नवाज़ का नाम नहीं है, तो आपने फरमाया जाओ ये सब कंकर पत्थर हैं, इसमें कि सैयद गेसुदराज का नाम लिख के लाओ। वो लोग गए, फिर लिख के लाए, तो फिर भी सैयद गेसुदराज का नाम नहीं था। तीसरी बार उन्होंने फिर कहा, तब नाम लिखकर लाया गया, और आपने हज़रत बंदा नवाज़ को खिलाफत अता फरमाई। और
وصال کے بعد حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے تیسرے دن، زیارت کے دن، حضرت خواجہ بندہ نواز آپ کی چشتیہ گدی پر تشریف فرما ہوئے اور رشد و ہدایت کا کام انجام دینے لگے۔ آپ اس دور میں اپنے جانشین کو خلیفہ خاص کہا جاتے تھے، جس کو آج ہم سجادہ نشین کہتے ہیں، اور وہاں سے آپ 44 برس وہیں چشتیہ سلسلے کے جانشین رہے اور رشد و ہدایت 44 برس تک آپ دلی میں رہے چشتیہ سلسلے کی جانشین کی حیثیت سے۔ آپ نے حضرت خواجہ بندہ نواز کے ابتدائی حالات بیان فرمائے، اس وقت کے سیاسی حالات کو بھی آپ نے پیش کیا، اور حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی۔ تو ایک سوال یہاں یہ آتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کو گیسو دراز کا لقب حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے عطا فرمایا، تو اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ ایک دو واقعات اس میں ملتے ہیں جو خواجہ صاحب کے سوانح نگار محمد علی سامانی اپنی سیر محمدی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت خلافت کے لیے نام پیش ہوئے تو آپ کا نام نہیں تھا، تو تیسری بار پیر نصیر نے کہا جاؤ سید گیسو دراز کا نام لکھ کے لاؤ۔ تو کہا یہ جاتا ہے اس کتاب سے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب کا لقب اس کے بعد شروع ہوا کہ حضرت پیر نصیر نے آپ کو لقب عطا فرمایا۔ ایک اور جو روایت ملتی ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، جس کی مزار بارگاہ کچوچا شریف میں ہے، وہ بڑے جید عالم اور صوفی رہے ہیں، کبرویہ سلسلے کے وہ پہلے خلیفہ تھے۔ جب ہندوستان آئے تو اخی سراج چشتیہ سلسلے کے کلکتے میں جو جس کی درگاہ ہے، ان سے ارادت حاصل کی۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی بات کو آپ بغیر تحقیق کے لکھتے نہیں تھے، بہت بڑے محقق رہے ہیں اور تحقیق کر کے کام کرتے تھے۔ تو آپ کے مکتوبات میں ایک مکتوب ہے نمبر 32 ہے میرے خیال میں، اس میں آپ نے لکھا ہے، اس میں آپ نے جتنے سادات خاندان ہندوستان میں اس وقت موجود تھے اس کی تحقیق کر کے آپ نے ان کا ذکر کیا۔ اس میں حضرت خواجہ بندہ نواز کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد گیسو دراز نے اپنا لقب گیسو دراز ہندوستان میں نہیں پایا، آپ کا خاندان خراسان میں سادات دراز گیسو سے مشہور تھے، اس طرح وہ آپ کا لقب وہیں سے تھا، خاندانی لقب ہے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس وقت لوگوں کے سامنے بھی یہی بات تھی کہ وہ ان کو یہیں گیسو دراز کا لقب ملا ہوگا، اور یہ بھی بات ہے کہ حضرت پیر نصیر کو شاید معلوم بھی تھا وہ، اسی لیے آپ نے سید گیسو دراز کا نام۔ عام تصور یہ ہے کہ حضرت بندہ نواز کے گیسو دراز تھے، اسی لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ واقعی حضرت کے گیسو دراز تھے؟ گیسو دراز تھے، بڑے لمبے بال تھے حضرت کے۔ آپ کے صاحبزادے اکبر حسینی صاحب کے بھی بہت لمبے بال تھے۔ جی، تو اس کی وجہ کیا تھی اس طرح لمبے بال چھوڑنے کی یا کچھ؟ اب اسی لیے وہ سادات دراز گیسو سے مشہور تھے، وہ زلف رکھتے تھے، حضور کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، تو شاید کم لوگ رکھتے تھے ہوں گے، اسی لیے آپ کو دراز گیسو سیاح سادات دراز گیسو کہا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز نے 40 سال تک دہلی میں رشد و ہدایت کا کام انجام دیا، پھر آپ کی گلبرگہ تشریف آوری کن حالات میں اور کن وجوہات؟ حضرت خواجہ بندہ نواز نے یہ تیمور کا جو داخلہ اور حملہ ہوا دلی پر، اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے خاندان کے ساتھ ادھر خلد آباد کی طرف رخ کیا آپ نے۔ اس کے خواجہ صاحب کی پیشن گوئی کے 3 سال بعد میں سمجھتا ہوں تیمور کا حملہ ہوا،
اور دلی کو تباہ کیا اس نے. آپ اس وجہ سے یہاں آ گئے. جی جی. تو یہاں بہمنی بادشاہ فیروز شاہ کی بہمنی سلطنت کی درخواست کی تھی. جی بہمنی سلطنت قائم ہو چکی تھی 1347 عیسوی میں. اور جب آپ خلد آباد آئے تو فیروز شاہ بہمنی اس وقت گلبرگہ میں بہمنی سلطان تھا. اس کو جب پتہ چلا تو اس نے حضرت کو حضرت سید محمد غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو گلبرگہ تشریف لانے کی دعوت دی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے پوری تقریباً فوج کے ساتھ جا کر مل کے دعوت دی ہے. تو آپ نے اس دعوت کو قبول فرمایا، لیکن آپ کا ارادہ اس وقت اپنے والد کے پاس ہی رہنے کا تھا. لیکن آپ یہاں پر چونکہ دعوت آئی تھی تو آپ تشریف لانے کے لیے قبول کیا اور گلبرگہ تشریف لائے. بعد میں تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ بہمنی سلاطین کے اور حضرت خواجہ صاحب کے روابط کچھ ٹھیک نہیں رہے. کیا ایسا اس کے کیا وجوہات؟ فیروز شاہ بھی بہت عالم بادشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کا رجحان فلسفے کی طرف زیادہ ہو گیا. اور وہ بھی ایک وجہ تھی، لیکن صحیح وجہ تو معلوم نہیں ہو سکتی ہے کہ کیا اصل وجہ تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فیروز شاہ نے ایک بار اپنے بیٹے کو خواجہ صاحب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے. خواجہ صاحب نے کہا جب یہ بادشاہ ہونے والا نہیں ہے، بادشاہ تمہارے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو میں کیا دعا دوں. پھر دعائیں دوسری دیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ بادشاہت کے لیے دعا دیں. میرے خیال میں وہی وجہ تھی جو فیروز شاہ بندہ نواز سے ناراض ہو گیا اور آپ کو یہ کہا کہ آپ خانخواہ جو فیروز شاہ نے بنا کے رکھی تھی ادھر تھی، یہ اب جو قلعے کے مغرب میں وہ خانخواہ سے آپ ہٹ جائیں، کیونکہ مجھے وہاں کے ہجوم سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یہ خیر بہت ہی کمزور وجہ دکھتی ہے، کیونکہ خانخواہ قلعے کے باہر تھی، قلعے کے اندر بھی نہیں تھی. یہی وجہ ہوگی. تو یہ واقعہ بھی خواجہ صاحب کے گلبرگہ آنے کے 6 مہینے بعد، 6 مہینے کے اندر کا ہی ہے، کیونکہ خواجہ صاحب کی صاحبزادی ستیمہ صاحبہ جب خواجہ صاحب ادھر آ رہے تھے خلد آباد کے لیے تو سلطان پور کے راستے میں ستیمہ صاحب کا وصال ہوا اور آپ ان کو وہاں ایک صندوق میں ان کی لاش رکھ کر دفن فرمائی. اور یہاں جب آئے تو 6 مہینے بعد آپ یہاں اپنا خانخواہ منتقل کیا، یہاں جہاں پہ اب آپ کی مزار ہے. اس کے بعد ستیمہ صاحبہ کی میت کو یہاں منگوایا اور یہاں پہ تدفین کی. یہ بات حضرت ابو الفیض کے ملفوظات جو ہے شوامل الجمل اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو اس سے یہ بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا اہم ماخذ ہے حضرت خواجہ صاحب کے سنوارنے کے لیے. گلبرگہ میں خواجہ صاحب نے رشد و ہدایات کا کام کس طرح انجام دیا؟ یہاں آپ کتنے سال تا حیات رہے؟ آپ یہاں تقریباً 22 سال رہے. 1403 میں آپ گلبرگہ پہنچے اور 1425 میں آپ کا وصال ہوا. معافی چاہتا ہوں، 1422 میں وصال ہوا. تو آپ یہاں آپ کا کام یہی تھا تصنیف و تالیف اور جو ہے تعلیم دیں اور ارشاد فرماتے رہیں. آپ کے ملفوظات گلبرگہ کے موجود ہیں جو آپ کے صاحبزادے بڑے صاحبزادے نے جمع کی تھی، اور اس میں ایک ایک چیز آپ دیکھیں گے، سارے عنوانات پر، سارے موضوعات پر اس پہ باتیں ملیں گی. ملفوظات سے مطلب جو آپ روز بیٹھ کر جو تعلیم دیا کرتے تھے اس کو ایک جگہ جمع کرتے، تاریخ کے لحاظ سے جمع کیے گئے. تو اس میں آپ ہر
تعلیم آپ دے دیا کرتے تھے. آپ کے پاس غیر مسلم بھی آتے اور بیٹھتے بات کرتے، بڑے اچھے ماحول میں اور بڑے محبت پیار کے ساتھ بات کرتے تھے، اور سب بحث مباحث سب ہوتے تھے. جی اور ایسی کوئی بات ہوتی نہیں تھی، بہت خوشی خوشی پھر رخصت ہوتے تھے. یہ باتیں سب آپ کے ملفوظات جوامع الکلم جس کا نام ہے، اس میں آپ کو سب واقعات ملے. جی تو حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا، حضرت نے تصنیف و تالیف کا کام بھی فرمایا. یہاں پہ تو کتنی کتابیں حضرت نے؟ یہاں پہ آپ سے منسوب 105 کتابیں ہیں. بہت ساری کتابیں آپ نے دلی میں ہی تصنیف فرمائی تھی، اور بعض ایک آدھ راستے میں بھی آپ نے تصنیف فرمائی، اور گلبرگے میں باقیہ اس وقت تک. لیکن ہمارے ہاتھ بہت کم تصانیف آپ کے ملتے ہیں. آپ کے سوانح عمری میں تقریباً 42-44 کتابوں کے نام ملتے ہیں. اس میں سے بھی ہمارے ہاتھ میں 10-12-15 کتابیں آتی ہیں، آئی ہیں، جس کو ہم آہستہ آہستہ چھاپ رہے ہیں. تو ابھی جو آپ عوارف المعارف اور تفسیر الملتقط کی اشاعت کا کام انجام دیا ہے، اس بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تفسیر ملتقط آپ نے دلی میں تصنیف کی تھی، اور یہ بڑی اہم تفسیر ہے جو صوفیانہ رنگ میں ہے. اس میں بہت سے صوفیوں کے حوالے ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، فقہا کے حوالے ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، اور دوسرے مفسرین کے بھی حوالے اور اقوال ملتے ہیں. اور بڑی تحقیقی تفسیر ہے اور پڑھنے کے لائق ہے. بہت سی نئی باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر یہ مسلمانوں پر قرض تھی، اور میں نے اس قرض کو پورا کیا. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بلند پایا تفسیر ہے. جی تو عوارف المعارف کی شرح شاید دنیا میں ایک ہی ہوئی ہے. عوارف المعارف سہروردیہ سلسلے کی مشہور بزرگ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کے 2 شرح لکھی ہیں، ایک فارسی میں اور ایک عربی. اور جیسا تفسیر ملتقط عربی میں لکھی گئی ہے، عوارف المعارف کی شرح ایک عربی میں جو ہے وہ ملتی ہیں، ٹونک کے کتب خانے میں موجود ہے. اور اس کی فارسی شرح سالار جنگ لائبریری میں موجود ہے آج بھی. اور وہ بھی بڑی دلچسپ کتاب ہے عوارف المعارف، کیونکہ بہت اہم رول ادا کیا ہے خانخواہوں کے سلسلے میں، چشتیہ خانخواہ. اس کا موضوع بالکل تصوف ہے. آداب تصوف زیادہ ملتے ہیں آپ، کیونکہ ابتدائی تصوف کی کتابوں میں آداب پر زیادہ لکھی جاتی تھی. یہ آداب تصوف میں ہے، لیکن بہت سے اس میں آپ کو مسائل مل جاتے ہیں. اس کی تشریح خواجہ صاحب نے فرمائی ہے. تو اب یہ جو آپ شائع کیے ہیں یہ ابھی یہ جو عربی کی ہے، جو ٹونک سے لائی گئی تھی، اور اس کو ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے ایڈٹ کی تھی. آدھا حصہ ان کی اہلیہ نے PhD کے لیے کیا ہے. وہ ابھی چھپی نہیں ہے، وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. وہ بھی انشاءاللہ عنقریب میں چھپ جائے گی. وہ فارسی میں ہے یا عربی؟ یہ عربی کی تفسیر جو ٹونک میں ہے. تو اس کو عام استفادے کے لیے اردو میں بھی شائع کرنے کی دعا کیجئے. انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہے. جب یہ سید محمد گیس دراز ریسرچ اکیڈمی آ جائیں گا، اس کے تحت ہم جو ہے اس کا کام رکھیں گے. تفسیر ملتقط کا تو ہم نے ترجمہ کروایا ہے، اور اردو میں وہ حضرت بدی الدین بہت حضرت بدی الدین صابری جو پروفیسر ہیں عربی کے عثمانیہ کے، وہ انہوں نے کیا ہے، اور بہت عمدہ ترجمہ ہے. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس عرس میں اس کی بھی رسم اجرا ہو جائے. تو ترجمہ تو ہو چکا ہے، اس کی ترتیب دے رہا ہوں میں. انشاءاللہ ہو جائے تو 2-3 دن میں چھپ جائے. جی
تو آپ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حضرت خواجہ بندہ نواز ریسرچ لائبریری کا شروع کیا تھا، وہ کام کہاں تک پہنچا ہے؟ کام چل رہا ہے، بیچ میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، ہمارے کانٹریکٹر صاحب تقریباً 1 سال سے کچھ بیمار تھے تو آ نہیں سکے تھے، اب پھر کام شروع ہو گیا ہے۔ جی، تو اس میں تمام کتابیں حضرت خواجہ بندہ نواز کی تاریخ اسلام اور تصوف سے متعلق کتابیں، قدیم لائبریری جو درگاہ شریف کی درگاہ ہے، شریف کی جو قدیم کتب خانہ روضتین جس کو کہتے ہیں، وہ کتابوں کو ہم اس ریسرچ اکیڈمی میں منتقل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتب خانہ خواجہ بندہ نواز کس نے قائم فرمایا تھا؟ یہ کتب خانہ روضتین بہت قدیم ہے، کتابیں یہاں پر بہت قدیم ہیں، اور یہ آج کل کی قائم کردہ نہیں ہے، سمجھتا ہوں 300 برس 400 برس پہلے کی ہوگی۔ یہ دونوں روزوں کے، روزہ خرد، روزہ بزرگ کی کتابیں تھیں، ان کو ایک جگہ لا کر رکھا گیا تھا، ایسا ہوا۔ اس میں بہت سارے مخطوطات ہیں، اور بہت سے مخطوطات ایک زمانے تک لوگوں کو اجرا کی جاتی تھی، لیکن میں اس کو روکا کیونکہ کئی مخطوطات لوگوں کے پاس گئی ہیں، آئی نہیں ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ آنے کے کچھ امکان نظر آتے ہیں۔ تو صاحب قبلہ یہ جو اثاثہ ہے بہت قیمتی اثاثہ ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں بہت قدیم کتابیں بھی ہیں وہ، تو آج کے زمانے میں کیا ہے آپ کا ڈیجیٹلائزیشن ہو رہا ہے، تو ان کتابوں کو بھی آپ کر رہے ہیں؟ کتابوں کو ڈیجیٹائز کر چکے ہیں۔ وہ ابو دھابی کے، دبئی کے کچھ لوگ آئے تھے چند سال پہلے، تو انہوں نے پورے مخطوطات کو ڈیجیٹائز کر کے مجھے CD دی ہے اس کی، وہ بھی جی میں اور 2-3 طریقوں سے اس کو محفوظ کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ CDs بھی زیادہ بھروسے کے نہیں ہوتے ہیں۔ جی، تو آپ سے گفتگو بہت ہی طویل ہو گئی، آپ نے حضرت خواجہ بندہ نواز کے حالات زندگی کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ ایک گوشہ رہ گیا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے اولاد و احفاد کے بارے میں، آپ کے فرزندان، دختران، وہ آپ کی اہلیہ کے بارے میں۔ حاجی صاحب کے 2 صاحبزادے تھے، ایک سید اکبر حسینی بڑے صاحبزادے تھے، سید اصغر حسینی چھوٹے صاحبزادے تھے، نام کے معنی بھی وہی آتے ہیں، اکبر بڑا، اصغر چھوٹا۔ بڑے صاحبزادے حضرت اکبر حسینی کی اولاد سے ہم لوگ ہیں، میں 23واں اور چھوٹے صاحبزادے کی اولاد سے چھوٹا روضہ خود جس کو کہتے ہیں، حضرت خواجہ گنج بخش کے پوترے تھے خواجہ صاحب، اصغر حسین کے بیٹے، وہ شاپ ادھر چلی گئی۔ بیدر کی بھی حضرت ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ بھی خواجہ صاحب کے پوترے تھے، حضرت گنج بخش کے چھوٹے۔ تو حضرت اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ صاحب بہت عزیز رکھتے تھے، تو ان کے حضرت کی حیات میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کا بہت صدمہ حضرت کو ہوا ہوگا۔ جی، 812 ہجری میں خواجہ صاحب کی وصال سے 13 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو بہت رنج تھا۔ ایک واقعہ جو ملتا ہے کہ حضرت اکبر حسین صاحب نے آ کر خواجہ صاحب سے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جی، تو کہنے لگے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرش پر مجھے فراشی کے لیے کہا گیا۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تم نے قبول کر لیا؟ جی، تو آپ نے کہا ہاں۔ جی، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں سمجھتا ہوں بڑا جذباتی سوال آپ سے میں نے کر لیا ہے۔ جی، ہم موضوع تبدیل۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں نے اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ اب کم زندہ رہیں گے، تو یہ بہت زیادہ
حضرت آپ کو چاہتے تھے. جی تو حضرت کی اہلیہ جو ہیں بی بی رضا خاتون رحمۃ اللہ علیہ، جی تو آپ کس کی صاحبزادی؟ صاحب کے تعلق سے خواجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا تو میں وضو کے لیے پانی لا کے دیتا. کتنا یعنی مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے اس سے. حضرت اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت بی بی رضا خاتون رحمۃ اللہ علیہ کس کی دختر تھیں؟ آپ کا سلسلہ وغیرہ کچھ موجود ہے؟ حضرت سمجھتا ہوں جمال الدین جی افغانی مغربی تھے، ان کی صاحبزادی تھی شاید، میرے کو صحیح یاد نہیں ہے. جمال الدین مغربی نام آیا ہے. جی تو ہم گفتگو کے آخر میں یہ جاننا چاہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا تھیں، کوئی اہم ہے جس سے کہ آج کے ہمارے ناظرین ہیں اور مریدین متقدین رہنمائی اور اصلاح حاصل کر سکیں، ایسی کچھ تعلیمات اگر آپ ارشاد فرمائیں تو بہت ہی مناسب. تعلیمات میں حضرت خواجہ صاحب کے تصوف کی تعلیمات اور تربیت کے تعلق سے جو جو باتیں تھیں وہ تو ہیں، لیکن عام عوام کے لیے آپ نے جو پیار محبت کی باتیں کی ہیں کہ انسان سب، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارا انسان آدم کی اولاد ہے، تو اسی جی اور یہی یوگیوں سے جو بات ہوا کرتی تھی خواجہ صاحب کے ساتھ، اسی پیار محبت کی باتیں رہتی تھیں. آپ بہت سخت تھے. چشتیہ سلسلے میں کہ صوفیہ بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ پیار محبت کے ساتھ ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے. ایک واقعہ جو جوامع الکلم میں ملتا ہے، ایک اس میں لکھا ہے کہ ہندو آیا ملنے کے لیے، تو بعض جو مقیم تھے خانقاہ میں ان سے ابے سے مخاطب کیا، تو وہ ان سے ملاقات کے بعد وہ لوگوں کو بلا کر خواجہ صاحب نے بہت غصے میں آیا، جی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اگر وہ بھی تمہارے بھائی کی طرح ہے تم کیسے تمیزی سے بات کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. یہ تعلیم کا طریقہ تھا اور سب سے مل جل کر رہتے تھے. صوفیہ اکرام کے جو روحانی ترقی ہوتی تھی، روحانی تصرفات، جی وہ جو ان کے جو مقامات پہ جو ترقی ہوتی تھی، تو جب آخری مقام پر چلے جاتے، جب بقا جس کو کہتے ہیں، فنا تو اللہ میں ضم ہو جانے کے آتے ہیں، بقا جب واپس لوٹتے ہیں کیونکہ واپس تو آنا ہی ہے، تو اس وقت وہ ساری انسانیت کو آسمان سے دیکھتے تھے، ان کی آنکھ وہیں رہتی تھی، بقا کی منزل، لیکن رہتے تھے وہ یہاں دنیا میں اور تعلیم دیتے تھے. تو ان کو ہر انسان ایک انسان کے طرح نظر آتا تھا. کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، یہ باتیں سامنے رہتی نہیں تھی. کیا لباس پہنے ہیں یہ بھی نہیں رہتا، سب ایک مسلمان ہو ہندو، پیار سے محبت سے. آج ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، اس میں صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت. یہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے، کہ اسلام میں ایسی تعلیمات ہو ہی نہ سکتی، نہ ہے. اسلام پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کھلی زبان میں کہا ہے کہ کوئی عجمی ہو یا عرب ہو، ایک دوسرے پر جو ہے وہ نہیں بڑھ نہیں سکتا سوائے تقوی کے بنیاد پر، اور سب آدم کی اولاد ہے. اور جو ہے نا اس کے مطلب یہی ہوا. خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں ہر انسان جو ہے ایک بدن جسد کی طرح ہے، اگر ایک حصے میں بھی زخم آئے یا چوٹ لگی تو سارے بدن کو درد ہوتا ہے. اسی طرح کی تعلیم ہوتی تھی. آج صوفیہ جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ بہتر روابط رکھتے تھے،
تو آج ہماری خانقاہوں سے بھی حالانکہ بلا لحاظ مذہب و ملت زائرین بارگاہوں پر حاضر ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے افہام و تفہیم کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اب حضرت خواجہ صاحب کی عرس میں اتنے سارے مجالس واعظ ہیں، سیمینارز ہیں، جلسے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں غیر مسلموں کو ایک پیام دینے کے لیے کوئی جلسہ ہونا چاہیے۔ بارگاہوں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درخلا آ گیا ہے، تعلق جو ہے بہت، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم ہو، جیسا وعظوں میں بھی جو ہے نا ایسی باتیں آتی ہیں، نہ صرف شریعت اور طریقت کی باتیں آتی ہیں، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر ہمارے جو سیمینار جو ہم یہاں کرتے ہیں اس میں بھی ایسے موضوعات لاتے ہیں کہ تصوف سے انسانیت کا کیا تعلق ہے اور کیسا اس کا اثر ہوتا ہے، خواجہ صاحب کی تعلیمات کیسی تھیں اس تعلق سے، یہ موضوعات رہتے ہیں کرتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلموں کو ان کی زبان میں، جیسے کنڑا ہے یا انگریز، زیادہ یہاں کے تیلگو کنڑا کے آتے ہیں۔ ایک یہاں تیلگو کا ایک صحافی آیا تھا، کیبنٹ منسٹر ہوئی تھی، تو اس وقت اس نے مجھ سے خواہش کی کہ حضرت خواجہ صاحب کی سوانح عمر تیلگو زبان میں مل سکتی ہے کیا؟ تو ہمارے پاس کنڑا میں ہی دستیاب نہیں ہے، تیلگو تو بہت۔ یہ جو کتاب ہے میری خواجہ صاحب کے حالات پر، وہ اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اور وہ تصحیح کے لیے میں نے دی تھی کسی صاحب کو، لیکن وہ واپس آئی نہیں ابھی۔ وہ میں ابھی کوشش میں ہوں کہاں پر ایکسپرٹس نہیں ہیں غیر مسلموں سے، ہمارے روابط جو میں چاہ رہا ہوں کہ اکیڈمی میں کہ تراجم ہو خواجہ صاحب کی کتابوں کے بھی کم از کم اقتباسات، کنڈا میں، تیلگو میں، ہندی میں، ہر زبان میں۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ابھی تک ہم ہے نا مسجد اور درگاہ کا فرق غیر مسلموں کو نہیں سمجھا سکے۔ تو یہ بہت بڑا ایک آج کے زمانے کے اعتبار سے ساری غلط فہمیاں جو اسلام کے، مسلمانوں کے بارے میں پائی جا رہی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے یہ کام ہونا بہت ضروری ہے، اور بارگاہوں سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، جب میرا اپنا خیال ایسا ہے کہ آج جماعتیں تو بہت ہیں لیکن وہ آج ناکام ہو چکی ہیں۔ صوفیہ کی تحریک ہی اس کام کو آگے لے جا سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کی تحریک کو دبایا جا رہا ہے، جی ہاں، یہ چاہے جو بھی ذریعہ ہو، وہ ذریعے سے تحریک کو دبایا جا رہا ہے، اور وہ غلط ہے، کیونکہ اسلام ہم کو جینا سکھاتا ہے، مرنا نہیں سکھاتا۔ جی جی، اسلام کو دیکھیے، ایون یہ جو اورینٹلسٹ جو ہیں، جو مغربی وہ جو لوگ ہیں جو تحقیق کرنے والے محققین ہیں اسلام پر، اورینٹلسٹ کہتے ہیں، انہوں تو اسلام کو وے آف لائف کہتے ہیں، جی جی، مذہب سے زیادہ کہتے ہیں دیٹس اے وے آف لائف۔ بالکل صحیح بات۔ تو اسلام ہمارے پاس بھی، ہم بھی جو ہے جو سیکھتے ہیں یہ کہ جو دوسرے عالم میں جانے سے پہلے دنیا میں جینا ہم کو ضروری ہے۔ ہم کو یہاں کے اعمال کا اثر اس دنیا میں ہوگا جب مرنے کے بعد جائیں گے۔ اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا حکم ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے آپ ترک کے دنیا کر دیں، آپ چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی یہ فرمایا کہ ترک دنیا سے مطلب لنگوٹ باندھ کر جنگل میں چلے جانا نہیں ہے، وہ تو بہت آسان ہے کرنا، لیکن ترک دنیا سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، ذمہ داریاں پورے کرو، لیکن ان چیزوں سے محبت مت رکھو۔ جیسا کوئی چیز بھی، اب ہماری ایسا ہے اگر ایک پین ٹوٹ جائے تو ہم کو ایک دم رنج ہوتا ہے، یہ چیز نہیں، کیونکہ یہ فانی چیزیں ہیں سب۔ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے حضرت خواجہ صاحب کا پیام بندہ نوازی عنایت فرمائیں۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، یہ بھی یہی کہوں گا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کا پیام سب کے لیے صرف پیار و محبت ہے، ایک ساتھ جینا مرنا، سب ایک ساتھ رہے اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئے۔ جی جی جی، تو گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گلبرگہ یونیورسٹی اور سینٹرل یونیورسٹی کو نام دے دیے گئے ہیں، تو حضرت خواجہ صاحب کے نام سے بھی کوئی یونیورسٹی
تو اب نہیں رہی، لیکن آپ نے ایک تجویز رکھی ہے کہ گلبرگہ ایئرپورٹ کو حضرت خواجہ صاحب کے نام سے موسوم کیا جائے، تو آپ اس سلسلے میں یہ کافی لوگوں نے احتجاج کیا ہے گلبرگہ نام بالکل ایک جی صحیح راستہ، صحیح سمت میں آپ جا رہے ہیں۔ گلبرگہ کے نام بدل دیا گیا، لیکن یہ نہ رکھے، یونیورسٹی کا نام بدل دیا گیا، یہ نہ رکھے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ اس میں جانے سے بہتر ہم ایئرپورٹ کا نام خواجہ صاحب کے نام جو ممکنات میں اور بآسانی ہو سکتا ہے۔ جی میں نے ایک تجویز جی پیش بھی کی تھی سینٹرل گورنمنٹ کو جی 5-6 سال جی جی پتہ نہیں کیا ہو، لیکن ہم کو چاہیے کہ گلبرگہ ایئرپورٹ کا نام خواجہ بندہ نواز ایئرپورٹ رکھا جائے۔ جی تو ناظرین، ہم سجاد نشین قبلہ کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنی عرس شریف کی بے حد بے انتہا مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عزیز اللہ سرمست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شاہ گیسو دراز، شاہ بندہ نواز، شاہ گیسو دراز، شاہ بندہ نواز، شاہ گیسو دراز، حضور بندہ نواز پہ لاکھوں سلام، محمد یوسف تم پہ لاکھوں سلام۔